اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے، اعلیٰ ظرف اور جوامرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی و بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ سے برتی ہے، اس کی تو نظیر نہیں ملتی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت، خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ لیکن آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسراء و معراج کے سنگم یعنی مسجد اقصیٰ کہ یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد تو جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اسی وقت مسجد اقصیٰ پر اندھیرے چھائے ہوتے ہیں اور صہیونی تسلط کا راج ہے۔ یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو جاتی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت کو سناتے ہوئے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو غم چھایا ہوا ہے اس کی صبح کب ہوگی؟ اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ ہی اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کو کرنوں کا راستہ بنانے کی کسی کو فکر ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو جائیں اور دستبردار ہو کے یروشلم سے باہر ابودیس نامی گاؤں کو مقدس مان لیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈالتے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں، رہنماؤں کو اس بات کا علم ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی شعور ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل تک نہیں ہو سکتا۔ اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کے منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے۔ نہ گولیوں کا مقابلہ، پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس ہے۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شعار اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت، شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس کے مسجد اقصیٰ کے بارے میں اس سے روز قیامت کوئی سوال نہ ہوگا؟ کیا اس سے روز قیامت مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے سوال نہ ہوگا؟ نہ یہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان سے اللہ کے ہاں پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں، بہنوں اور سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔